تشکرون۔ اور دونوں سمندر برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ میٹھا ہے ذائقے دار ہے جس کا پینا لذت رکھتا ہے، اور یہ کڑوا ہے تلخ ہے، اور تم دونوں طرح کے سمندروں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس سے زیورات نکالتے ہو جس کو تم استعمال کرتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھو گے اس میں پانی کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل حاصل کر سکو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر انسان کی پیدائش کا مرحلہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس انداز میں پیدا کیا ہے۔ مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں اللہ نے بنایا ہے، اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھالا ہے۔ حمل ہونے سے لے کر کے بچہ جننے تک کسی بھی چیز کو، دنیا میں کسی بھی مخلوق کو یا کسی بھی شخص کو اندر کیا ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کتنے دن اس کو جو ہے نطفے کی شکل میں رکھنا ہے، کتنے دن اس کو خون کی شکل میں رکھنا ہے، اور کتنے دن اس کو گوشت کی شکل میں رکھنا ہے، پھر کب اس کے اندر صورتیں بنانا ہے، کب اس کے اندر جو ہے ہاتھ پیر بنانا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مرحلے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے فرماتے ہیں، جس کے اندر دنیا کی کسی بھی طاقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیرے ہوتے ہیں، ان 3 اندھیروں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات 3۔ اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں کے اندر، ایک تو رحم کا اندھیرا، اس کے اوپر سے جھلی کا اندھیرا، پھر پیٹ کا اندھیرا۔ تو ایسے اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی تمام اعضاء کو جو ہے بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اور مکمل طور پر درست و خوبصورت شکلیں بناتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے رب سے بھٹکا دیا، تجھ کو کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست پیدا کیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہاں کے اعضاء ادھر لگا دیے، ایک ہاتھ آگے کر دیا، ایک ہاتھ پیچھے کر دیا، ایک ہاتھ اوپر کر دیا، ایک ہاتھ نیچے کر دی، ناک پتہ چلے پیچھے لگا دی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اعضاء بنائے ہیں مناسب انداز میں رکھا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کہیں اور اللہ تعالیٰ لگا دے تو انسان بے ڈھنگا نظر آئے گا، بدصورت نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شکلیں اور صورتیں بنانے کا، ہاتھ پیر بنانے کا جو کام کیا ہے، فرماتے ہیں فسواک فعدلک، تجھے درست بنایا، مناسب انداز میں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ذات سے تم بے خبر ہو رہے ہو اور اس کی اطاعت کو چھوڑ کر کے تم شیاطین کی عبادت میں، شیاطین کی پوجا میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ بنانے والے کو بھول جاؤ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمندر 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ سمندر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے میٹھے اور جو ہے مزیدار پانی والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا پینا بھی مزیدار ہوتا ہے، لذت والا ہوتا ہے، اور کچھ انتہائی کھارے ہوتے ہیں اور کڑوے ہوتے ہیں کہ اس کو انسان اپنے منہ میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے مرج البحرین یلتقیان، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 2 سمندر ملا دیے ہیں، لیکن دونوں ملے ہوئے چلتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان میں ایک آڑ اللہ نے رکھ دی ہے جو ادھر کا پانی ادھر شامل نہیں ہوتا، ادھر کا پانی ادھر شامل نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے دریا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ ایک طرف کا پانی اٹھاؤ گے تو میٹھا نکلے گا، دوسری طرف کا پانی اٹھاؤ گے تو کھارا نکلے گا۔ ایک طرف کا پانی دوسری شکل کا ہے، دوسری کی طرف کا پانی دوسری شکل کا ہے، اور آپ کو سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایک ترتیب ایسے چلی گئی ہے، ایک طرف بالکل الگ واضح نظر آ رہا ہے کہ ادھر کا پانی دوسرا ہے۔ حالانکہ پانی کی خاصیت کیا ہے، پانی ایک دوسرے میں مل جاتا ہے، لیکن وہ کون ذات ہے جو ان پانیوں کو ملنے سے روک رہی ہے، جو کھارے پانی کو میٹھے پانی میں شامل نہیں ہونے دے رہی اور میٹھے پانی کو کھارے پانی میں شامل نہیں ہونے دے رہی، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیاں انسانوں کو دکھاتے ہیں اسی لیے تاکہ انسان اس کی قدرت کو غور کر کے اس کی ذات کو پہچان جائیں اور اس کی عبادت کریں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 سمندر اللہ تعالیٰ نے بنائے اور دونوں سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
ایک کا پانی انتہائی میٹھا ذائقے دار، اس کا پینا مزیدار ہے، اور دوسرے کا پانی انتہائی کھارا اور کڑوا ہے جس کو انسان منہ میں بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور ان دونوں طرح کے سمندروں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ تازہ گوشت سے مراد مچھلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں فرمایا ہے، مچھلی گویا کہ پہلے ہی سے ذبح شدہ جانور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے تازہ گوشت کہا کہ اس کو ذبح کرنے کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس اس کو صاف کیا اور کھا لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سمندر سے تازہ گوشت کھاتے ہو، تو مچھلیاں نکلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اس میں سے تم زیورات نکالتے ہو، یعنی سمندروں سے ندیوں سے جو ہے کیا نکلتے ہیں؟ زیورات، مطلب سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں۔ تو اس طرح کے سارے جو ہے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی جو قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ سمندروں سے نکلتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم ان سمندروں میں دیکھو گے کہ اس میں کشتیاں چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے۔ مواخر یہ ماخرہ کی جمع ہے جس کے معنی چیرنے والی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ کشتیوں کا جو ان کی شکل بنائی جاتی ہے وہ نوکدار ہوتی ہے، تو وہ پانیوں کو ایسے چیرتے ہوئے چلتی ہے۔ کس لیے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تم اس کی طرف فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد روزی ہے، کہ کشتیوں کے ذریعے پہلے انسان آج بھی جو بڑا سامان اگر کہیں منتقل کرنا ہوتا ہے وہ جہازوں ہی کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو، ایک سلطنت سے دوسری سلطنت جانا ہو، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جانا ہو، تو سمندروں کے ذریعے سب سے بڑا مال جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور پانی کے جہازوں کے ذریعے سارا بھیجا جاتا ہے۔ اب اتنا وزنی جہاز جو ہزاروں ٹن کا جو ہوتا ہے، وہ اتنے وزنی جہاز کو پانی کے اوپر کون تیراتا ہے، کون چلاتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات چلاتی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے کشتیوں کو تمہارے لیے، اور ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں کشتی چلا سکو، ورنہ اتنا وزن کشتی کو تو پانی میں ڈوب جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو سنبھالتے ہیں۔ کبھی بار اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی اس قدرت کو ہٹا لیا تو سمندر میں کشتیوں کو اور جہازوں کو ڈوبنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ان کشتیوں کو سنبھالنے والا، تاکہ تم اس کے فضل کو یعنی اس کی روزی کو تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کبھی رات کو بڑھا دیتے ہیں تو دن کو رات میں شامل کر دیتے ہیں، اور کبھی دن بڑھا دیتے ہیں تو رات کا حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج کو، چاند کو، اور تمام سیارے جو زمین کے اور علاوہ ہیں، جو آسمانوں میں اور فضا میں تیر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہیں۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب اپنے وقت مقررہ کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کا بھی ایک مدار بنایا، چاند کا بھی ایک مدار بنایا، اور دیگر جو سیارے خلا کے اندر موجود ہیں، ہر ایک کا ایک مدار ہے، ایک راستہ ہے۔ فرمایا نہ یہ اس کو ٹکراتا ہے نہ وہ اس کو ٹکراتا ہے، ورنہ اگر دونوں آپس میں ٹکرا جائیں تو پتہ چلے دونوں کا نظام برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک مدار بنا دیا، اسی کے مطابق وہ گھومتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی دوسرے نہیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی رب ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور یاد رکھو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کی کھال کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں جو آپ کھجور کھاتے ہیں تو کھجور کو جب کھانے کے بعد اس کی گٹھلی نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی گٹھلی کے اوپر ایک ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، باریک سی، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں وہ سارے کے سارے معبودان جو ہیں ایک جھلی جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ مطلب یہ ساری کائنات پر ملکیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو جس کے پاس سب چیزوں کی ملکیت ہے اس سے مانگنا چاہیے، نہ کہ اس سے مانگنا چاہیے جو ایک کھجور کی گٹھلی کے جو جھلی ہے اس کا بھی مالک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معبودان باطلہ کی، اللہ تعالیٰ نے کمزوریوں کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کتنے مجبور ہیں، کتنے بے بس ہیں، کتنے لاچار ہیں اور کتنے کنگال ہیں کہ وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی آتی ہے، جو باریک سی کھال آتی ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور ایک وہ تمہارا رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو فرمایا اسی کو پکارو جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں،
یعنی کچھ معبود تو ایسے ہیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، یا بت ہیں، یا اس طرح کے اور جو بے جان چیزیں ہیں، تو وہ تو تمہاری پکاری نہیں سنتے، تم پکارتے رہو سورج دیوتا، فلاں دیوتا، ندی دیوتا، اور جو ہے اور کچھ معبود ایسے ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن تمہارا کچھ کام نہیں کر سکتے، جیسے جانوروں کو پکارتے ہیں، یا فرشتوں کو یہ کہتے ہیں خدا مانتے ہیں، یا بعض انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے خدا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام، ان کو خدا انہوں نے بنایا۔ تو اور ایسے ہی بعض لوگ انسانوں کو خدا سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سارے جو پہلے زمانے کے جو لوگ گزرے ہیں، سنت صوفی گزرے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو بھگوان سمجھ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ لوگ سن تو بھلے سکتے ہیں لیکن یہ تمہاری سننے کے بعد تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ آج تو تم ان کو خدا سمجھ کر، بھگوان سمجھ کر پوجا کرتے ہو، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا کہیں گے؟ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَسْتَجِيبُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ قیامت میں کیا ہوگا؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ خود ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادتوں کے منکر بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھائیں گے اور ان کے خداؤں کو بھی اٹھائیں گے اور پوچھیں گے وَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ تو کیا کہیں گے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ، وہ ان کے خدا کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں کہ ہماری پوجا کی جائے، ہماری عبادت کی جائے، ہم تو آپ کی عبادت کرتے تھے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، ہم تو خود آپ کو خدا سمجھتے تھے، ہم خود آپ کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ ولكن متعتهم وآباءهم، آپ نے ان کو بھی اور ان کے باپ داداؤں کو مال و دولت سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر، اور یہ انہوں نے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے یہاں پہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ یہ تمہارے خدا جن کو تم پکارتے ہو یہ قیامت کے دن تمہاری عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں کوئی نہیں بتلانے والا ہے خبر رکھنے والے کے بتلانے کے جیسا، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اللہ کا نام سبحان اللہ۔